السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم۔ معزز صدر ذی وقار مشرف علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پٹیروا کی دھرتی پر ایک چھوٹا سا پروگرام لیکن بڑا خوشنما منظر۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جہاں ہیں بھائی، اگر آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو براہ کرم آپ اسٹیج کے نیچے بیٹھ جا کر کے اطمینان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں، اور صرف قرآن اور حدیث ہی کی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے حمد و صلاۃ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تم تجارت کرو اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اب آپ کو جاننا ہوگا اور ہمیں بتانا ضروری ہے کہ باطل طریقے سے مال کو کیسے کھایا جاتا ہے، باطل کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ باطل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ چوری کر کے مال مت کھاؤ، ڈکیتی کر کے مال مت کھاؤ، غصب کیا ہوا مال مت کھاؤ، اسی طریقے سے ظلم سے ظلمن حاصل کیا ہوا مال مت کھاؤ، اسی طریقے سے کسی کا جبرن مال حاصل کر کے مت کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں بیان ہے کہ مت کھاؤ، تو کھاؤ کیا چیز؟ دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے، آپ کو میں آج بتا دینا چاہتا ہوں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے ان کے علاوہ جتنی ساری چیزیں سب حلال ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر جن چیزوں کو کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اس کو مت کھایا کرو۔ مثلا مردہ مت کھاؤ، سور کا گوشت مت کھاؤ، اسی طریقے سے بتوں کی کمائی مت کھاؤ، اسی طریقے سے قمار بازی سے کمایا ہوا مال مت کھاؤ، شراب مت پیو۔ یہ ساری جتنی ساری چیزیں ہیں جہاں پر ممانعت ہے اس ممانعت کو آپ مان لیں اور اس کو مت کھائیں، بقیہ جتنی ساری چیزیں سب حلال ہیں آپ کے لیے۔ یہ شریعت کا اصول ہے جس کے بارے میں حرمت کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، آپ اس کو نہ کھائیں۔ اور کتاب و سنت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی حرمت اور حلت کا پتہ نہیں چلتا۔ شریعت کے اصول میں اس کو مشتبہات کہتے ہیں، اس کی جمع مشتبہات، مشتبہات شک و شبہ میں پڑھنے والی چیزیں، تو اس کی حلت کا بھی پتہ نہیں چلتا
اس کی حرمت کا بھی خاص طور پر پتہ نہیں چلتا۔ اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کون حرام اور کون حلال، لیکن اس کو مشتبہات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مشتبہات کے استعمال کرنے سے بھی بچو۔ اگر تم شک و شبہے والی چیز جس کی حلت اور حرمت کے سلسلے میں واضح دلیل موجود نہیں ہے، ایسی مشتبہ چیز میں اگر تم گرفتار ہوتے ہو اور گرفتار ہو کر کے اسے کھاتے ہو تو آپ حرام کھاتے ہو، حرام میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اس لیے حرام کی ممانعت کے ساتھ ساتھ مشتبہات کے کھانے کی ممانعت بالکل واضح ہے۔ اگر آپ مشتبہات میں گرتے ہیں، مشتبہات کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا